الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العزائم وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبعت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبعني العليم الخبير. وقال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جو ہماری تنہائیوں کو ڈھانپتا ہے، ہماری سیاہیوں کو، ہمارے سیاہ کرتوتوں کو چھپاتا ہے،
جس نے فضل اور رحمت کی سابقہ قوموں کی طرح نہ ہمارے جرائم کو ہمارے دروازوں پہ لکھا نہ ہمارے چہروں پر، اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں جس طرح اس نے ہمارا بھرم یہاں قائم رکھا ہے، کل میدان حشر میں بھی اسی طرح سے ہمیں رسوائی سے محفوظ فرما دیں۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا رازوں کی حفاظت کے حوالے سے، آج اس کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ راز کتنے اہم ہوتے ہیں اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کو بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ اپنے ہوں تب بھی آپ کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، ان کا فرمان آپ کے سامنے رکھا تھا، سرک اسیرک، تمہارا راز تمہارا غلام ہوتا ہے۔ فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ، اگر تم اس راز کو کھول دو، اس کو ظاہر کر دو جو تمہارا ہے، تم نے رات کو کچھ کیا، دن کو کچھ کیا، تنہائی میں کچھ غلطی ہوئی، وہ تمہارا راز ہے، تمہارا غلام ہے، تم اپنی زبان سے اس کو اظہار نہ کرو، مالک تو اتنا عظیم ہے کہ وہ اسے نہیں کھولتا، لیکن اگر تم خود اسے کھول دو، صرت اسیرہ، تم خود اس کے غلام ہو جاؤ گے۔ یہ وہ رویہ ہے جو آج ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے معاملات خود ہمارے اپنے ہاتھوں سے خراب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں پر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے حوالے سے ان کو شہید اور گواہ بناتے ہیں، ان کو رازدان اور رازدار بناتے ہیں، ان کو اپنا جگر اور یار کہتے ہیں، پھر وہی لوگ پلٹ کر آپ پر وار کرتے ہیں اور پھر آپ شکوے اور پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں۔ شریعت نے اسی لیے آپ کی تربیت قبل از ایسے واقعات کے ہی کر دی ہے کہ آپ اپنے راز کو اپنے تک چھپا کے رکھیں، اور پھر اسی حوالے سے یہ جو ذاتی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، معصیت کے جو کام ہم تنہائی میں کرتے ہیں، اللہ ایسا عظیم ہے اور ایسا رحیم و کریم ہے کہ وہ ان بے شمار خطاؤں کو، خامیوں کو کہیں وضو کے ساتھ معاف کرتا ہے، کہیں مسجد کی طرف آتے جاتے قدموں سے معاف کرتا ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے انجام دینے سے معاف کرتا ہے، کہیں صدقہ و خیرات سے معاف کرتا ہے، اور وہ آپ کے دشمنوں کو، آپ کے مخالفوں کو، آپ کے حاسدوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ اس آدمی نے کیا کچھ کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے دامن کو صاف بھی کیے جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی کوتاہیوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اپنی ان معصیت کے، تنہائیوں کے کاموں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما کے جا چکے کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا الا المجاہرین، مگر وہ جو اپنے گناہوں کی تشہیر کرنے والے، خود بیان کرنے والے ہیں، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ دوسری صورت میں جب کسی کا راز پتہ چلے بغیر کسی ٹوہ لگائے کہ، کیونکہ اگر ٹوہ لگا کے راز جاننے کی کوشش کی تو سابقہ خطبہ میں آپ نے وہ حدیث سنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی قوم کا راز جاننے کے لیے یہ شخص جو قریب ہو کے ٹوہ لگا کر، کان لگا کر بات سنتا ہے، اس کے کانوں کو شیشے سے بھر دیا جائے گا، اور اگر ٹوہ لگائے بغیر کوئی راز ہاتھ لگ گیا، بغیر کسی وجہ کے، جاتے جاتے کسی طرح سے آپ کی نگاہ پڑ گئی، نظر پڑ گئی، تو اس کے لیے فرمایا تھا، اعلان فرمایا تھا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان بھائی کا، بہن کا راز رکھ لیتا ہے، اس کا عیب چھپا لیتا ہے، قیامت کو نہیں، دنیا میں بھی اس کے رازوں کو پردہ ڈال دیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن تو اللہ اس پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ آج کسی کا ایسا راز کھول دیتے ہیں یا اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہارا راز کھول دوں گا، تو یہ بات یاد رہے کہ اللہ بھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو میں نے گزشتہ خطبہ میں عرض کی تھی کہ اللہ بھی تمہیں
اسی طرح سے تمہارے رازوں کو کھول دے گا، حتیٰ کہ حدیث میں اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے گھر میں بھی رہے تب بھی اللہ اس کے راز کو لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی یہ گزارشات جہاں ہمیں تعلیم ملتی ہے، تربیت ملتی ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے، اور ہم کبھی لوگوں کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں، کبھی خفیہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان ویڈیوز کو وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا مال چاہے وہ کوئی شخص کرے، افراد کرے، یا کوئی ایسے طاقتور لوگ کریں، یہ لوگوں کے رازوں سے اور لوگوں کی خامیوں سے اور لوگوں کے گناہوں سے کھیلنا یہ انتہائی خوفناک کھیل ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج دیکھیے آپ کی بارشیں آپ پر نہیں اتر رہی، آج دیکھیے آپ کے حالات آپ کے لیے کتنے مشکل کر دیے گئے ہیں، دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور آپ کا معاشرہ کس طرح سے ابتر ہے، آپ کے اچھے اور برے میں کوئی تمیز کرنا آسان کام نہیں رہا، سب ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، آپ کے نیکوکار اور آپ کے بدکار دونوں ایک ہی صف میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ واضح فرق ہے جو اس تباہی نے ہم پر مسلط کیا ہے۔ اگر ہم اس سے رکیں یا بچیں یا بچنے کی کوشش کریں پھر اللہ کی رحمتیں پلٹ آئیں گی، اللہ کی طرف سے توبہ اور رجوع کے موقع مل جائیں گے۔ کتنی بڑی شخصیات ہیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم میں سے نبی کریم علیہ السلام کے گھر کا ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی کریم علیہ السلام کی ایک بیوی سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر، اور یہ معاملہ دیکھیے گا کہ کس قدر حساسیت کا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے غیظ و غضب کا اور غصے کا اظہار فرمایا ہے کہ دو بیویاں ہیں، دونوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا اور دونوں بڑی عظیم شخصیات کی بیٹیاں ہیں، دونوں نبی پاک علیہ السلام کو بڑی محبوب ہیں، دونوں دین سیکھنے والی اور محفوظ کرنے والیاں ہیں، دونوں دین بیان کرنے والیاں ہیں، اور دونوں نے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے جانے کے بعد احادیث، بڑی طویل احادیث بیان فرمائی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کی شخصیات اور دونوں کی جو خدمات ہیں وہ باکمال ہیں، دونوں بڑے گھرانوں سے ہیں، لیکن ایک بات میں یہ اگرچہ کوئی سازش نہیں تھی، ایک محبت کا مقابلہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام عصر کے بعد نکلتے ہیں اور ساری بیویوں کے سارے گھروں سے ہو کر لوٹتے ہیں، ہر کسی سے اس کی ضرورت پوچھتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، گویا آپ کا روزانہ کا رابطہ تھا، وگرنہ باری کے اعتبار سے تو 10ویں دن یا 9ویں دن باری آتی تھی کسی کی، لیکن دن میں آپ کا جانا یہ تھا، لازم تھا کہ عصر سے لے کے یہ جو مغرب تک کا وقت ہے یہ آپ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی فیملی اور خاندان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں تربیت ہے کہ ہم بھی وقت کا کچھ حصہ ضرور اپنے خاندانوں کے لیے وقف کریں، اپنی اولاد کے لیے وقف کریں، ان کے حال احوال جاننے کے لیے وقف کریں۔ ٹھیک ہے بہت مصروفیات ہیں اور شاید میں سب سے زیادہ شکار ہوتا ہوں اس بات کا، لیکن یہ سنت ہے رسول اللہ کی کہ کچھ نہ کچھ وقت ان کے ساتھ لازم گزارنا چاہیے تاکہ آپ ان سے واقف رہیں۔ آپ آتے تھے اور ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے، اب جہاں سے کہیں آپ شروع کرتے ہیں وہاں سیدہ زینب بنت جہش کا گھر پہلے پڑتا ہے اور وہاں آپ کچھ زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، اور یہ شکوہ باقیوں کو بھی تھا، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ ان دونوں دوستوں نے، سہیلیوں نے، جن کے باپ بھی آپس میں دوست ہیں، انہوں نے آپس میں کیا کہ نبی کریم علیہ السلام وہاں زیادہ دیر بیٹھ کے آتے ہیں، اور پھر پوچھا کہ وہاں کیا کرتے ہیں، تو ایک کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں ان کے ہاں شہد ہے اور مجھے وہ شہد دے دیتی ہیں، میں تھوڑی دیر شہد کھا لیتا ہوں۔ گویا ایک کو پتہ چل گیا کہ وہاں رکنے کی وجہ کیا ہے۔ اب اس نے دوسری کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب جب کل آئیں گے اسی طرح تاخیر سے تو میں بھی ایک ہی بات کہوں گی اور تم بھی وہی بات کہنا، اور جب دو شہادتیں مل جائیں، دو بیویاں یہ کہہ دیں کہ آپ کے پاس سے یہ اسمیل آ رہی ہے یا آپ کیا کھا کے آئے ہیں، تعجب ہی کا اظہار کر دیں، کوئی نفرت کا اظہار نہیں، تو آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ آپ آئے ہیں،
اگلے روز، اور پہلی نے یہ کہا کہ آج اب کیا کھا کے آئے ہیں؟ پتا تو تھا کہ شہد ہے۔ اب اللہ اکبر، وہی بات کہ لگتا ہے اس شہد میں مغافیر کی گوند شامل ہے، اس سے تھوڑی سی اسمیل سڑان پیدا ہوتی۔ جب اٹھ کے دوسری کے گھر گئے، اس نے بھی وہی بات کہی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دو لوگوں سے ایک ہی بات سنتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں کھایا، شہد ہی کھایا ہے، چلو آج کے بعد نہیں کھائیں گے۔ یہ روٹین کا ایک معاملہ تھا، معمول کی ایک بات تھی جو آپ کی زبان سے نکلی۔ اللہ اکبر۔ اور غور سے سنیے، نبی کی بیویاں نبی کے گھر میں مشورہ کر رہی ہیں اور نبی کو پتہ نہیں۔ پھر کہیں نبی کی بیویاں، نبی کا گھر، نبی کا شہر، تیسرے گھر میں آپ ہیں، دو گھر مشورہ کر کے بیٹھے ہیں اور رسول اللہ کو اس کی خبر۔ شاید کسی کو سمجھ آ جائے، شاید کسی کا دھیان اس طرف جائے کہ عقیدہ کچھ اور کہتا ہے اور مولوی کچھ اور سناتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بیویاں مشورہ کر رہی ہیں آپس میں، اور جب دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کر لیا اور آپ نے کہا کہ نہیں کھاؤں گا، اب ادھر سے یہ چپ، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ایک ایک لمحہ اور لحظہ آپ کا نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے، جن کو کہا جائے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امت کے لیے جس کو مثال بنایا جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہے میں فلاں چیز نہیں کھاتا تو ہم کھا سکتے؟ ادھر سے پیغام آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ہی قرآن میں ہی بیان کرتا ہے کہ میرے رسول حلال اور حرام کرنے والے ہیں، لیکن اگر ضابطہ ٹوٹے گا تو ادھر سے سیدھا پیغام آیا ہے، آپ کو کس نے کہا کہ آپ اللہ کی حلال کردہ کو حرام ٹھہرا سکتے ہیں؟ اور 7 وجہ بیان فرما دی، تبتغی مرضات ازواجک، کیا تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حلال کو حرام کرو گے؟ اس راز کو اللہ نے کھول دیا، آپ کے گھر پہ اترا یہ قرآن، آپ کے سینے میں اترا ہے، آپ کو ہی پتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری شان یہاں بیان ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دیانت دار ہیں، کتنے امانت دار ہیں۔ آپ کی بیویوں کی بات سامنے آ رہی ہے، بات آپ کے خلاف ہو رہی ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے ایک سخت بات کا سامنا ہے، لما تحرم، لیکن میرے نبی نے امانت داری سے وہ قرآن کا یہ حصہ بھی قوم کے سامنے پیش کر دیا جو بظاہر جس کی طرف سے ایک سخت بات اللہ کی طرف سے آپ کو کی جا رہی اور آپ کے گھر کے بات کو کھولا جا رہا ہے۔ اور واضح ہوا یہ دونوں قوم تھیں، اور کسی کو اس پر کوئی تانا اس کی بات دیتے ہوئے نہیں سنا گیا۔ اور اللہ نے جب آپ نے بتایا، اگلے دن آپ نے بتایا بھی تم دونوں نے مشورہ کیا تھا، فلما نبأت بہ، اللہ نے خبر پہنچا دی، واضح کر دیا کہ تم نے مشورہ کیا تھا، تم دونوں نے یہ طے کیا تھا، تم دونوں نے مجھے اس معاملے میں ڈالا ہے۔ تو کہنے لگی من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، اس سے کچھ چھپ سکتا؟ وہ جو علیم الخبیر ہے اس سے کچھ چھپ سکتا؟ کچھ بھی، کسی کا بھی؟ اگر وہ ظاہر نہیں کرتا تو تم کون ہوتے ہو ظاہر کرنے والے؟ تم کون ہو؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اللہ تو وہ ہے جو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ہر وہ چیز جس کا تم اظہار کرتے ہو اور ہر وہ چیز جس کو تم چھپاتے ہو، یعلم، وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا تم کیا کرتے ہو، بتانے کی ضرورت، کیا کچھ کرتے ہو، کیا کچھ کرتے ہو، کتنے ہو؟ اس وقت دنیا میں زندہ 8 ارب یا اس سے کم بیش، تم سب جو کچھ بھی کرتے ہو
جس پہر بھی کرتے ہو، جس لمحے کرتے ہو، جو سوچتے ہو، کون ہے وہ؟ العلیم الخبیر۔ اس سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خبر رکھنے والا نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمہیں یہ کرنے کا حکم نہیں دیا، تمہیں چھپانے کا حکم دیا، نہیں چھپایا۔ اور اب فرمایا اللہ اکبر، اتنی سخت بات فرمایا ان تتوبا الی اللہ۔ اے نبی کی بیویوں، جس کام میں تم پڑ گئی ہو نا، بڑی محترم ہستیاں ہو تم، اگر تم توبہ کر لو فقط سغت قلوبکما، تمہارے دل اس طرف مائل ہو گئے تھے، تمہارے دل اس طرف جھک گئے تھے، اور تم نے ایک ایسی بات کو کھولا ہے، جس کو ایک ایسے راز کو کھولا ہے، ایک ایسی بات کو شروع کیا ہے جو تمہیں زیب نہ دیتی تھی۔ کتنی بڑی شخصیت ہے، ہماری کیا حیثیت اوقات ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کے مقابل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، یہاں سے کوئی تنقید مت نکالے، کوئی تنقیس مت نکالے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، لہذا رسول اللہ کا اس معاملے کو بھی کھولا۔ کوئی یہ کہے کہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں تنقید کرنا جائز ہوا اس واقعے کے بعد؟ سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، دنیا میں 4 عورتیں کامل ترین ہیں، ان کے نام لیے آسیہ ہیں، آسیہ فرعون کی زوجہ، مریم بنت عمران عیسیٰ کی ماں، خدیجہ بنت خویلد میری بیوی، اور فاطمہ بنت محمد، 4 کے نام لیے۔ اور دوسری حدیث سنیے، آپ نے فرمایا لیکن عائشہ کی فضیلت سنیے، فضل عائشہ، عائشہ کی فضیلت ایسے ہے علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر، کفضل السرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کے کھانوں کو سارے کھانوں پہ فضیلت ہے، ایسے عائشہ کو ساری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ عائشہ وہ ہیں جن کے بستر پر قرآن اترتا ہے، اس فضل میں، اس شرف میں کوئی دوسری بیوی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ عائشہ وہ ہیں جو کہتی ہیں خود کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، باری بھی میری تھی، گھر بھی میرا تھا، بستر بھی میرا تھا، گود بھی میری تھی، اللہ کے رسول میری گود میں میرے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، وہ مسواک اللہ کے نبی کو چاہیے تھی، آپ نے طلب کی ہے، آپ کو دی گئی ہے، آپ نے چبائی ہے، چبائی نہیں گئی ہے، میں نے پھر لے کر چبائی ہے، میرا اور نبی کا تھوک بھی ایک ساتھ ملا آخری دن، یہ عائشہ کی فضیلت ہے۔ نبی کے منہ میں کسی ناپاک عورت کا لعاب دہن نہیں جا سکتا، یاد رکھیے گا۔ لیکن جہاں اہمیت کی بات ہے، راز کی اہمیت کی بات ہے، وہاں اللہ اس پر کوئی گنجائش دینے کو تیار نہیں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، توبہ کر لو، اور اگر تم نے من تظاہر علیہ، ایک دوسرے کی اس پر مدد کی کہ ایک بیوی دوسرے کی مدد کرے، تو سنیے فإن اللہ هو مولاه، یہ نبی ایسے ہی نہیں ہم نے بھیجا، اس کا والی وارث ہے پیچھے، اس کا مددگار ہے پیچھے، هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، جبریل بھی مددگار ہے، میں اللہ بھی مددگار ہوں، مومن صالح بھی مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، تمام فرشتے بھی میرے رسول کی مدد کریں گے۔ تم نے اگر کوئی ایسا معاملہ کیا کہ تم نبی کے خلاف اکٹھی ہو گئی، اور یہی بس نہیں، اگلی آیتیں پڑھیے، میرے رب کہتے ہیں اے میرے نبی، ان کی خوشنودی کی کیا ضرورت تھی؟ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اے میرے نبی ان کی کیا ضرورت تھی؟ ان سے مرعوب ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے کسی معاملے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی بات میں کسی طرح سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم چاہیں نا تو آپ کو ان سے بہتر مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا، ہم آپ کو چاہیں تو ان سے بہتر ایمان والیاں، ان سے بہتر اسلام والیاں، ان سے بہتر عبادت کرنے والیاں، ان سے بہتر راتوں کو جاگنے والیاں، ان سے بہتر روزے رکھنے والیاں
कंवारी भी और बेवा भी आपके हवाले कर दें, जरूरत नहीं थी इनसे परेशान होने की। कौन है जो इस मुकाम का हामिल के लोगों के राजों को उछाले? तो सैयदा आयशा मेरी मां से, सैयदा हफ्सा मेरी मां से बड़ा हो। और फिर सुनिए, इस सूरा को जाके गौर से पढ़िए। ये सारा वाकया बयान करने के बाद मेरा रब कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और तुम्हारी तरबियत हो रही, ईमान का इजहार करने वालों, नबी तुम्हारे लिए तरबियत का जरिया है। नबी के घर की बात तुम्हें बतलाकर, तुम्हें समझाकर यह समझाया जा रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। राजों के साथ मत खेलना, अपने घर वालों को, उनकी जानों को आग से बचा लेना। यह आग का खेल है। कुछ समझ आई? पिछला हिस्सा अगले के साथ मिलाओ ना जरा, फिर शायद बात समझ में आए कि ये क्यों कहा जा रहा है। अल्लाह कह रहे हैं मैं बीवियां ही बदल दूं, इससे बेहतर अता कर दूं। इसका माना ये नहीं कि ये मोमिन नहीं, ये मुस्लिम नहीं, ये कानित नहीं, ये ताइब नहीं, ये सब खुसूसियात इनके अंदर हैं। लेकिन मेरा रब कहता है, आसा रब्बुहु इन तल्लककुन्ना, अगर तू छोड़ दे इनको, अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना, हमें इससे भी बेहतर मुसलमान तुम्हें अता कर देंगे। हैं ये भी मुस्लिम और सारे जहान से आला है। रब का कुरान एक दूसरी जगह पे कहता है, ये इतनी बेहतर हैं। अल्लाह इनसे कह रहा है, या निसा इन नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। ए नबी की बीवियों, सारे जहान की औरतें एक तरफ, तुम उनमें से किसी की तरह की नहीं हो। इतनी बड़ी हो, इतना मुकाम है तुम्हारा। तुम्हारा मुकाम इतना, तुम गलती करोगे तो अजाब भी दुगना, नेकी करोगे तो सवाब भी दुगना। तुम्हारे बराबर कोई नहीं। लेकिन फिर कहा, अगर राज की बातों को उछालोगी, अगर घर की बातों को नबी के साथ खेलने की कोशिश करोगी, तुम बड़ी महबूब हो, तुम्हारे बिस्तर पे भी कुरान उतरता हो, लेकिन नबी का राज जाहिर करोगी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे। इन ततूबा इल्लाह। और आपको, मुझे, हम सबको नसीहत की जा रही, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आग से बच जाओ। कौन सी आग? वकूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद ला यासूनुल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। ऐसी खौफनाक आग जिसका ईंधन पत्थर है या इंसान। ऐसी खौफनाक आग जिसका ईंधन पत्थर है या इंसान, और जिस पर ड्यूटी देने वाले, पहरा देने वाले, अलैहा मलाइका, मलाइका हैं, गिलाजुन शिदाद, सख्त दिल हैं, ड्यूटी फुल हैं, निकलने नहीं देंगे। ला यासूनुल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। अल्लाह ने जो उनको हुक्म दिया होता है, कोई हो नहीं सकता किसी की हमदर्दी की वजह से, किसी के रौब और दबदबे की वजह से वो अपनी ड्यूटी को अंजाम न दें। वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाले हैं। हम समझते हैं मसला ही कोई नहीं, जिसकी मर्जी इज्जत उछालो, जिसके मर्जी राज टटोलो, साथ किसी को मिलाओ, किसी के अंदर से बात निकालो। सुनिए, ये आग का खेल है, आग का। ये मुआशरा वीडियो बनाने के चक्कर में, टिकटॉक बनाने के चक्कर में, व्यूज लेने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा। कोई डरता ही नहीं। इस पर बैठकर इस पर कमाई भी करते, व्लॉग्स बनाते, फलां की बात फलां हमें पता चल गई, मेरी चिड़िया, मेरी फाख्ता, मेरा जिन। और सुनो, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा एक एक लफ्ज नोट कर रहे हैं। फलां को फलां ब्लॉगर बड़ा पसंद है, वो अंदर की बातें ले आता है, उसके पास फलां अंदर से राब्ते हैं। जालिमों, ये मुआशरा है, उबल गया है गंदगी से। खुश होते हो एक दूसरे पर, करो ना बाइकॉट, उठाओ तहरीक को,
اسی سوشل میڈیا پہ ان ظالموں بدبختوں کے خلاف جنہوں نے آپ کے گھر کو آگ لگا دی، آپ باپ بیٹے کے آج معاملات کو آپ دیکھتے ہیں، بھائی بھائی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، خاندانوں کے مسجدوں کے معاملات اس طرح سے اتنے گندے اور غلیظ ہو چکے کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں، دوسروں کی پرواہ پڑی ہے، دوسروں کو جاننا چاہتا ہے۔ تیرے راز تیرے تو سامنے تھے، تیرے تو ہر کسی کے، میرے مجھ پر واضح ہیں، تمہارے تم پر واضح ہیں، ان کو جانو نا۔ کبھی رات کو کھڑے ہو کر، جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا، یہ جو جنت کا کمرہ لینے والے ہیں، یہ جو جنت میں ایک بڑا غرفہ، ایک بڑا عالی شان کمرہ لینے والے ہیں، ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی، یہ اس وقت رات کو کھڑے ہوتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ اس وقت اپنے رب کے ساتھ، صحیح مسلم کی روایت فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے یناجی ربہ، ہلکے ہلکے رازدارانہ گفتگو کرتا ہے۔ یہ راز کبھی کرو نا اللہ کے ساتھ، یوں رازداری سے بات کرو اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا معاملے دیکھیے، ایک اور صحابی حاتب بن ابی بلتہ، کہو رضی اللہ تعالی، بدری ہے، مہاجر ہے، مہاجر۔ ہجرت کتنا مشکل عمل ہے، کتنا مشکل عمل ہے۔ ہمارے قریب ہے، ہمارے گھر، گاؤں سے آنے والے میری طرح کے کئی ہوں گے جو اپنے گاؤں سے رابطہ رکھتے ہیں، جو آئے دن وہاں جاتے آتے رہتے ہیں، ان کے مال کو وہاں کوئی خطرہ نہیں، زمین کو کوئی خطرہ نہیں، پرانے گھر کو کوئی خطرہ نہیں، بہن بھائی وہاں رہتے ہیں، پھر بھی کتنا مشکل ہے۔ کبھی مشکل آ جائے تو آس پاس گلی محلے میں کوئی مددگار نہیں ملتا، بیمار پڑ جاؤ کوئی عیادت کرنے نہیں آتا، خوشی کا دن ہو تم تنہا اور اکیلے رہ جاتے ہو۔ ہجرت کتنی مشکل ہے، اور بیوی چھوڑی ہو اور پلٹ کے اس شہر جا نہ سکتے ہو، تمہارا مال چھینا گیا ہو، تمہاری اولادیں تمہاری گود سے چھین لی جائیں، ہجرت کتنا مشکل عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے کرنے والا سابقہ سارے گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بدر کتنا بڑا دن تھا، وَيَوْمَ الْفُرْقَانِ اِسْتَقَى الْجَمْعَانِ، دو گروہ آپس میں سامنے تھے، ایک بے سر و سامان تھا، ایک اسلحے سے لیس ہے، ایک نشے میں، تکبر کے نشے میں، غرور میں مبتلا ہے، اور دوسرے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے کہ آسمان سے رب کہتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، بارش اتری، اللہ نے مومنوں کے دلوں کو ثبات عطا فرمایا، اللہ نے مومنوں کو مضبوط کر دیا، ان کو دشمن تھوڑا کر کے دکھایا، ان کے سامنے یہ طاقت اور قوت، اور نبی دعائیں کرتے کرتے آسمان سے فیصلہ ہوا، ہم نے آپ کے لیے 1000 فرشتہ، پھر فرمایا ہم نے 3000 فرشتہ، پھر فرمایا ہم نے 5000 نشان زدہ فرشتہ آپ کی مدد کے لیے بھیجا۔ اللہ نے اتنا بڑا میدان سجایا کہ اس کو فرقان کہا، بدر، یوم الفرقان، لڑنے والے، جیتنے والے، غازی، ان کے لیے میرے رسول فرماتے ہیں اہل بدر راضی ہو جاؤ، آسمان کے رب نے جھانک کے تمہاری طرف دیکھا، جھانک کے تمہاری طرف دیکھا، اور تمہارے لیے اعلان کیا ہے آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو، کچھ بھی تم سے ہو جائے، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی ضمانت، اتنی بڑی ضمانت، کوئی بدر کے بعد 2 سال زندہ رہا، کوئی 4 سال زندہ رہا، کوئی 16 سال زندہ رہا، کوئی 24 سال زندہ رہا، کوئی 90 سال زندہ رہا۔ کتنی بڑی ضمانت ہے، نہیں سمجھ رہے، کتنی بڑی ضمانت ہے، تم کچھ بھی کر لو، آج کے بعد کوئی مواخذہ نہیں، سارے آنے والی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن سنیے، سمجھیے گا میری بات کو، صحابی سے غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی کیا ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا ہے، مکہ کے بارے میں مشورہ کیا ہے، حدیبیہ کی صلح ٹوٹ گئی ہے، کیا کریں؟
حضرت ابو بکر نے مشورہ خاموشی سے دیا، راز سے دیا تھا، جو بعد میں کھولا گیا کہ آپ کی قوم ہے، برباد کر دیں گے، مار دیں گے، تو اپنی قوم ہے. یعنی نرم مشورہ دیا کہ چھوڑ دیں، معافی دے دیں. سید عمر سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سید عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو کذاب کہا، یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو جو کہتے تھے انک ساحر. اللہ کے رسول یہ وہی ہیں جو آپ کو کہتے تھے آپ مفتری ہیں، بنا کر لائے ہیں. یہ وہی بدبخت ہیں جنہوں نے آپ کی کمر پہ گندگیاں رکھی. یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو تہدید کیا. نہیں چھوڑے ان کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر کا فیصلہ قبول ہے. آپ نے مشورہ کیا دوست احباب صحابہ کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، قریبی ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے جہاد کا حکم دیا، کرو تیاری. راستوں پر پہرے بٹھا دیے، کوئی مدینہ شہر سے جا نہیں سکتا، یہاں سے کوئی اڑ کے باہر جا نہیں سکتا، کوئی خبر نہیں بھیج سکتا، خفیہ ہے سارا معاملہ. تیاری ہو رہی ہے، لڑائی کی، جنگ کی تیاری ہو رہی. حاتب بدری بھی ہے، مہاجر بھی ہے. دل میں خیال آیا سب کے قبیلے ہیں وہاں پر، میرا کوئی قبیلہ نہیں، کہیں اور سے آ کے مکہ میں آباد ہوا تھا. میری ماں وہاں ہے، میری اولاد وہاں، بیوی وہاں، بھائی وہاں. اگر میں ان کو خبر کر دوں، ان کو بتلا دوں، تو ہو سکتا ہے وہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی تعرض نہ کریں. باقی تو سب کے قبائل موجود ہیں وہاں، ان کے اپنے خاندان موجود ہیں، ان کے خاندانوں کو کچھ نہیں ہوگا. اس خیال سے خط لکھا. ایک مزنی عورت جو گانے بجانے کا کام کرتی مدینہ آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملی ہے، واپس جانے لگی. اس طرح کی کسی شخص کو کوئی توجہ نہیں دیتا، وہ واپس جا رہی ہے اور حاتب اسے ملے ہیں، 10 دینار دیے ہیں، اور مزید کہا یہ خبر اگر تم وہاں پہنچا دو تو تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا وہاں سے. اور کہا یہ خط ابو سفیان کو، سہیل بن عامر کو، ان کو دے دینا جا کر، اور یہ راز نہ کھولنا. اس نے وہ خط پکڑا، چھپایا اور چلی گئی. اللہ اکبر. ادھر سے اللہ نے خبر کر دی. علی، مقداد، زبیر، جاؤ روضہ خاک پر، یا ایک دوسری جگہ کا نام دونوں روایت میں آتا ہے، وہاں چلے جاؤ. ایک عورت نامعلوم رستے سے، جو معروف رستے سے نہیں جا رہی، کیونکہ معروف رستوں پر پہرے ہیں، نہ غیر معروف رستے سے جا رہی، جاؤ فلاں جگہ پر تمہیں ملے گی. اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر، سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ تینوں گئے. اس عورت کو دیکھا، مل گئی. کہا بی بی خط دے دے. کہنے لگی میرے پاس کون سا خط ہے؟ سامان کی تلاشی، کچھ نہیں نکلا. سوال جواب ہو رہے، کچھ نہیں بتا رہی. حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور فرمایا بی بی خط دے دے. نہ ہم جھوٹے لوگ ہیں اور نہ ہمارے نبی نے کبھی جھوٹ بولا ہے. نبی کی خبر غلط نہیں ہو سکتی. اگر تم نے خط نہ نکالا میں تمہارا پورا لباس اتار دوں گا اور تم سے خط برآمد کر کے چھوڑوں گا. نبی کی خبر غلط نہیں ہو سکتی. اس کو سمجھ آ گئی کہ اب چارہ نہیں ہے. اس نے خط اپنے بالوں مینڈی کے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا اندر، وہاں سے نکال کے دیا. وہ خط جناب رسول اللہ کے پاس لایا گیا. لکھنے والے صاف ظاہر ہے پتا تھا حاتب کو گرفتار کیا گیا ہے، لایا گیا ہے. حضرت عمر کی تلوار نکلی ہوئی ہے. حضرت عمر شدید غصے میں ہے. اللہ کے رسول یہ منافق ہو گیا ہے. اتنی بڑی زیادتی آپ چھپا رہے ہیں اور اس نے ان کو خط لکھا ہے. آپ نے حاتب سے پوچھا بتاؤ سبب کیا تھا؟ حاتب نے جو سچی بات تھی وہ بیان کر دی. اللہ کے رسول نے بات سن کے فرمایا قد صدقکم، یہ سچا ہے، سچ کہتا ہے. اور ساتھ حاتب پتہ کیا کہتے ہیں؟ حاتب کہتے ہیں اللہ کے رسول خط لکھنے کے باوجود مجھے یقین ہے، یقین تھا کہ اللہ آپ کو ان پر غالب کر دے گا. میرے خط سے انہیں فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. اور وہ خط کیا تھا؟ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ وہ خط کیا ہے. کیا الفاظ حضرت حاتب
رضی اللہ تعالی نے لکھے ہیں. اللہ اکبر. لکھتے ہیں یا معشر قریش فإن رسول اللہ قد جاءکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل. اے قریش تمہارے پاس اللہ کے رسول آ رہے ہیں لشکر لے کر. بجیش ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں کاللیل رات کی طرح چھا جانے والا. یسیر السیل سیلاب کی طرح سے امڑ آنے والا. اتنا بڑا لشکر ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ساتھ فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر وہ اکیلے بھی تمہاری طرف آ گئے نا لنصرہ اللہ. یقین دیکھیے صحابی کا, غلطی ہوئی ہے لیکن یقین کیا ہے, اور ان کو ڈرا رہے ہیں اگر میرے نبی اکیلے بھی آ جائیں لنصرہ اللہ وانجز لہ وعدہ, اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا, ان اکیلوں کو بھی اللہ تم پر فتح دے دے گا. خط یہ لکھا ہے, خط تو پڑھا اللہ کے رسول, لیکن یہ راز تو کھولا ہے. صحابہ کے اندر بحث ہے, اس کو سزا دی جانا چاہیے. سیدنا عمر کہہ رہے میرے حوالے کریں گردن اڑاتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات یاد کروائی کہ عمر تمہیں یاد ہے اللہ نے بدر والوں کے بارے میں کیا کہا ہے, اس لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں. لیکن ادھر سے پھر ایک پیغام آیا آسمان سے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. معافی مل گئی ہے, لیکن اے ایمان والو آج کے بعد حد یہ ہے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ سمجھنا. تو سرون الیہم بالمودہ, تم دوستی کے لیے انہیں راز دینا چاہتے ہو اور مجھے بھول جاتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ, میں تو جاننے والا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو. کیسے بچ سکتے ہو؟ راز کی اہمیت کیا ہے, راز کی حیثیت کیا ہے. صحابی سے غلطی ہو معافی صرف اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک اعزاز پہلے سے بیان کر چکے ہیں, آسمان والے نے آنے والی غلطیاں بھی معاف کر رکھی ہیں, وگرنہ اس غلطی پر معافی مل سکتی. آج کچھ بھی کر لو اور ہر کوئی حق بجانب ہوتا ہے اپنے تئیں کہ جی میں نے کیا کیا ہے, میں تو بس ویڈیو بنا رہا تھا اور ویڈیو کے سامنے فلاں آ گیا. خفیہ کیمرے, اللہ اکبر, ہوٹلنگ, لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں. بدبختی کا راج دیکھیے, پیسے دے کر راتے رہتے ہیں, سیرگاہوں میں جاتے ہیں اور ان کمروں کے اندر آئے دن یہ واقعات آتے رہتے ہیں کہ خفیہ کیمرے نصب کر کے میاں بیوی کے قربت کے لمحات کو فلموں کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں, کون ہیں جو لمحہ لمحہ یہ کہتے پھرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کافر تو نہیں ہے. پاکستان میں کتنے ہوٹل ہیں جو کسی عیسائی کے ہیں, کتنے ہوٹل ہیں جو کسی ہندو سکھ کے ہیں, کتنے ہوٹل ہیں جو کسی قادیانی کے ہیں. اکثریتی کاروبار تو اب بھی مسلمانوں کا ہے, وہ سنی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, وہابی ہو. کسی کو ڈر آ رہا ہے, کسی کو خوف آتا ہو. اللہ. اسی طرح سے آخری ایک بات عرض کر کے لگتا ہے کہ ابھی مزید اس پر کچھ عرض کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے دو چیزوں سے, ایک بھوک سے اور ایک خیانت سے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ نے فرمایا ایک بستر کی بری ہم بستر ہے بھوک, اور دوسری بری ہم راز ہے خیانت. اور امانت داری کتنا اہم معاملہ ہے. حدیث رسول بڑی معروف ہے, آپ سب کو بھی ہو سکتا ہے آتی ہو, فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له, جس کے پاس امانت داری نہیں نا
اس نے مشورہ کیا دوست نے اس سے کاروباری مشورہ کیا، کاروباری راز، یہ اس جگہ پہ، اس گودام پہ، اس فیکٹری میں، اس آفس میں کام کرتا ہے، کام کرتے کرتے دماغ خراب ہوا، اس نے اس آفس کا، اس فیکٹری کا، اس گودام کا، اس کاروبار کا راز کسی اور کو دے دیا، کسی اور کو بیچ دیا، بظاہر اچھی جاب لینے کے لیے، بظاہر دوسری جگہ پہ جانے کے لیے، یا اپنا کوئی غصہ نکالنے کے لیے، اور سمجھتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جن سے کام سیکھا انہی کے سامنے، انہی کے کسٹمرز کو گھیرنے کے لیے ان کے سامنے ہی دکان کھول لی، اور اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتا، سب اس پر رعایت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر تو چوری کر کے، راز چرا کے، چاہے ان کے کسٹمرز ہی ان کو چرا کے نہ کیا جائے کاروبار، تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی، ایک وقت گزرا ہے اور اب آپ علیحدہ ہو گئے، لیکن اگر آپ چوری کر کے جاتے ہیں، آپ راز چرا کے جاتے ہیں، آپ مہر تھوڑی ٹیڑھی میڑھی کر کے، تھوڑی بدلا کے، اسی طرح کی چیز بنا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں لوگ ہیں جو معروف برانڈز ہیں، انہی طرح کے نام لگا کے، اسی طرح کی مہریں بنوا کر مارکیٹ میں جا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ اور امانت داری کی حیثیت کیا ہے؟ صرف یہ حدیث سنا کے بات ختم کر دیتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، پل صراط باندھا جائے گا جہنم کے بطن پر، اور لوگ اس سے گزر رہے ہوں گے، اور بعض لوگ اس طرح سے گزر رہے ہوں گے کہ وہ گر پڑ رہے ہوں گے، کبھی ان کا ہاتھ لٹکا ہوگا اور پورا جسم نیچے جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا، وہ اپنے آپ کو اوپر بلند کرنے کے لیے کوشش اور محنت کر رہے ہوں گے، کوئی لڑکھڑا کے چل رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں پر چل رہا ہوگا۔ حدیث کا خلاصہ یہی ہے۔ اور جب یہ سنبھلے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یُسْأَلُ الرِّحْمُ وَالْأَمَانَةُ، امانت اور رشتہ داری ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے یہ دو اشخاص کی صورت، دو افراد کی صورت، طاقتور جسموں کے ساتھ، یعنی امانت داری بھی ایک جسم ہوگا اور قرابت داری بھی ایک جسم ہوگا، یہ دو افراد مل کر جب یہ جہنم میں گرنے سے بچ بچا کے پل پہ چل رہا ہوگا، توازن برقرار رکھ رہا ہوگا، تو ان دونوں کو آزاد کر دیا جائے گا، جاؤ بھائی۔ اب اگر امانت دار تھا، اگر صلہ رحمی کرنے والا تھا، تو یہ سہارا دے کر پار کروائیں گے، اور اگر لوگوں کے رازوں کو اچھالتا تھا، ٹوہل لگاتا تھا، باتیں نکالتا تھا، خود کو بڑا چالاک سمجھتا تھا، یہاں سب کو دھوکہ دے سکتا تھا، ماں کو گالیاں، بہن کو گالیاں، پھپھی کو گالیاں، چچا کو گالیاں دیتا تھا، امانت داری کے بھی خلاف خائن تھا اور قرابت داری کے بھی خلاف قاطع رحم تھا، تو یہ دونوں پہلوانوں کی شکل میں اس کو روک لیں گے، اور اس کو ان کو اجازت ہوگی، اس کا رستہ روکو، وہ روکیں گے اور اسے جہنم میں گرا دیں گے۔ میرے بھائی اپنی فکر کرو، اپنے بارے میں سوچو، لوگوں کی ٹوہ لگانے سے کہیں آسان کام یہ ہے اپنی خبر لو، اپنے بارے میں جانو، لوگوں کے راز جاننے سے کہیں بہتر ہے اپنے راز تو سامنے ہیں، ان رازوں کو لے کر ان کے اندر جو خامیاں کوتاہیاں ہیں ان کی رفع گیری کرو، مالک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو۔ یہ پرزا یہ کٹا پھٹا سا جسم اور یہ کٹی پھٹی سی روح لے کر اس کے سامنے کہو تو ہمیں جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو سب سے واقف ہے، جیسے تو نے یہاں چھپایا ہے میرے رسول، جن کے دامن پہ کوئی داغ نہیں، جن کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں، جن کی تنہائیاں بھی ام سلمہ کے پاس لوگ آئے، آ کے کہنے لگے ماں جی نبی پاک کی کوئی راز کی بات بتائیں، کوئی ایسی گھر کی اندرونی کیفیت کی بات بتائیں، یعنی گھر میں کیا کرتے ہیں یہ خبر چاہتے تھے۔ اماں جی کہتی ہیں میرے نبی کا جیسا منظر باہر جلوت میں ہوتا ہے میرے نبی ویسے ہی خلوت میں ہوتے ہیں، آپ کا ظاہر اور پوشیدہ ایک جیسا ہے۔ نبی گھر آئے ہیں،
اماں جی نے بتایا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے گھر کی زندگی کو بیان کر دیا، میں نے یہ بات اس سوال کے جواب میں کہی۔ آقا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی تو بیان کرنے ہی والی تھی، اندر والی بھی، گھر والی بھی، باہر والی بھی، لیکن باقی تو ذرا سوچئے، اپنے بارے میں سوچئے۔ وہ نبی اتنا پاک باز جس کی تنہائی بھی پاک ہے، جس کی سوچیں بھی پاک ہیں، وہ دعا کیا کرتے تھے، تم بھی یاد کر لو، اللہم استر عوراتی وآمر روآتی، اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ کیا عیب تھے نبی؟ اللہم استر عوراتی، اللہ میرے گناہوں پہ، میری غلطیوں پہ، کیا گناہ تھے نبی کے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہم استر عوراتی، یا اللہ میری خطاؤں پہ پردے ڈال دے۔ یہ میرے اور آپ کی تربیت کے لیے ہے، وگرنہ نبی کے بارے میں تو آسمان والا کہہ چکا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہے ہی کچھ نہیں۔ وآمر روعاتی، جب سارا زمانہ پریشان ہوگا، اپنے گناہوں کی وجہ سے لرزہ پر اندام ہوگا، لوگوں پر غشیاں اور بے ہوشیاں طاری ہو رہی ہوں گی، اے میرے مالک حشر کے دن مجھے وہاں قرار عطا کرنا۔ وآمر روعاتی، وہ جو روعات وہاں ہوں گی، وہ جو پریشانیاں وہاں ہوں گی، اللہ اس دن مجھے امن عطا کرنا۔ میرے رسول دعائیں مانگتے گئے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔